الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تعویذ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ علاج و معالجے کے لیے رقیہ کا استعمال کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، یہ ایک جائز طریقہ ہے، خاص کر جب قرآن کریم سے جھاڑ پھونک کیا جائے۔ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے 3 شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا، یعنی دم میں جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو یا شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اس سے علماء کرام نے 3 شرائط کو نکالا ہے کہ ایسی جھاڑ پھونک ہو، ایسا دم ہو، ایسے کلمات اختیار کیا جائے دم کرتے ہوئے جس کے اندر شرک نہ پایا جائے۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ جو کلمات ہم جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کریں وہ مفہوم چیزیں ہوں، جس کا معنی و مطلب ہم سمجھتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں، اور اگر قرآن کریم کی آیتیں نہ ہوں تو ایسی زبان سے ایسی واضح چیزیں ہوں جس کے معنی و مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ تعین کرنے میں آسانی ہو کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ 2 شرط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ قرآن کریم سے ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی و مفہوم معلوم ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ جو رقیہ ہم کر رہے ہیں یہ بذات خود کوئی شفا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ ان 3 شرائط کے تحت رقیہ، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ البتہ تعویذ لٹکانے کے سلسلے میں 2 فریق ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا قطعاً ممنوع ہے، خواہ وہ تعویذ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، گویا کہ تعویذ کے سلسلے میں بالکلیہ منع ہے۔ حالانکہ رقیہ میں آپ نے دیکھا کہ رقیہ جب شرکیہ کلمات سے پاک ہوں تو جائز ہے، لیکن تعویذ کے سلسلے میں جمہور کا بلکہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ تعویذ بہر صورت، ہر صورت جو ہے جائز نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ یعنی کچھ گلے میں لٹکانا، دھاگا بنا کر، کوئی چیز لکھ کر اس طرح ہاتھ میں باندھنا یا گلے میں لٹکا لینا جائز ہے، اور اس کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ وہ کلمات شرکیہ نہ ہوں، قرآن کریم سے ہوں۔ قرآن کریم سے اگر ہم تعویذ بناتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عائشہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ تعویذ کا باندھنا یا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ تعویذ آیت قرآنیہ یا اللہ پاک کے اسماء حسنہ پر مشتمل ہو۔ اور جن احادیث میں تعویذ کے استعمال کی ممانعت آئی ہے تو یہ وہ تعویذ ہے جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، یہ ان کا موقف ہے۔ جبکہ دوسرے صحابہ کرام جیسے ابن عباس، ابن مسعود، حذیفہ اور ابن حکیم رضی اللہ عنہم، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر قسم کا تعویذ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی مشہور روایت امام احمد سے منقول ہے۔ حدیث کے عمومی مفہوم سے بھی اس چیز کی تائید ہوتی ہے، اور یہی قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تعویذ استعمال کرے یا باندھے یا لٹکائے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا بلا شبہ اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکایا اس کو اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ ان تینوں احادیثوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں احادیث میں عمومی طور پر تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی بالکل بھی تفریق نہیں ہے کہ تعویذ اگر قرآن سے ہو تو جائز ہے اور اگر غیر قرآن سے ہو تو جائز نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے کسی آدمی کے تعویذ کو کاٹ دیا یا توڑ دیا تو گویا کہ وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر پایا۔ حضرت ابراہیم نخعی سے مراد ہے، مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود کے شاگرد مثلا علقمہ، اسود، مسروق اور عبیدہ السلمانی وغیرہم ہر طرح کے تعویذ کو ناپسند فرماتے تھے، خواہ وہ تعویذ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ کوئی دوسری عبارت ہو۔ یہاں کراہت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی حرمت کے یعنی حرام سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو تعویذ لٹکانے سے بچنا چاہیے۔ تعویذ سے منع کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے قرآن ہی سے تعویذ لٹکائے مگر یہ چیز دوسرے شر کا دروازہ کھولنے کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ آدمی قرآن کو لکھ کر جو ہے تعویذ بنائے اور جو دوسرا آدمی اس کو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ تعویذ جائز ہے، کسی بھی قسم کا تعویذ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ جہاں بھی تعویذ ملے جو بھی تعویذ ملے اس کو لٹکانا شروع کر دیں۔ تو اس شر کے دروازے کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ خواہ قرآن ہی سے تعویذ کیوں نہ بنایا جائے اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو دوری بنائیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تعویذ اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ تعویذ سے دل کا تعلق ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تعویذ کسی کاغذ، کپڑے، چمڑے، دھاگے یا ان جیسی دوسری چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو اپنا تعلق کسی مخلوق سے بنا لیتا ہے، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، کاغذ، کپڑے، چمڑے، اگر ہم نے اپنا تعلق، اپنا بھروسہ ان سب چیزوں پہ کر لیا تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ حدیث کے روح سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے تو گویا کہ اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ شخص نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ نے شروع میں سنا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکایا اس کو اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ایسا شخص جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے اور خود وہ اپنی حفاظت میں اور اپنے اس میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت سے نکل جائیں۔ تعویذ کو اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص تعویذ کو کسی بچے کے گلے میں لٹکائے گا تو ضرور اس کی بے حرمتی کرے گا۔ بے حرمتی کی صورتیں یہ ہے کہ بچہ یا کوئی بھی شخص جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ تعویذ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے غسل خانہ چلا جائے، بیت الخلاء جائے، اس کے علاوہ دوسری گندی و غیر مناسب جگہوں میں بھی تعویذ کے ساتھ جا سکتا ہے جہاں کلام الہی کو لے جانا اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کے مترادف ہو۔ تو تعویذ لٹکانے والا جو قرآن کریم کا تعویذ کیوں نہ لٹکائے، قرآن کریم کی بے حرمتی کا مرتکب ہوتا ہے، اس طور کہ وہ ایسی گندی جگہوں میں اس کو لے جاتا ہے۔ اس لیے تعویذ سے انسان کو بچنا چاہیے، خواہ وہ تعویذ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے، اسی میں زیادہ عافیت ہے
اور یہی زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان کسی بھی قسم کی تعویذ کو نہ اختیار کرے۔ اس سے نہ صرف شرک کا دروازہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اگر قرآن کریم سے بھی ہم نے تعویذ لٹکایا ہے تو قرآن کریم کی بے حرمتی سے بھی ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ اگر اسماء حسنی کو ہم نے لٹکایا ہے تعویذ کے طور پر تو اس کی بے حرمتی سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب تعویذ نہ خود اختیار کریں، اور جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں اس کو تعویذ سے دور کرنے کی کوشش کریں، اسے تعویذ کی جو برائی ہے، حدیث سے تعویذ کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں اس کو سمجھا کر انہیں تعویذ سے توبہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔